جو نظام ہے وہ اس سسٹم سے تو ہم ڈیویٹ کر چکے ہیں، ہم اس سے سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور 70 سال سے سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ ملک تو چل رہا ہے، سسٹم جو نہیں تھا وہ بنا لیا گیا ہے کہ بھئی آپ کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو تو بھی وہ صدر ہوگا، آپ کا کوئی سارے گورنر فوجی ہوں وہ بھی کریں گے، اور ہماری جو ہے بیوروکریسی وہ ان کے تابع ہوگی۔ سیاستدان بھی جب تابع ہو جاتے ہیں، سب سیاستدان جو تابع جو ہو جاتے ہیں وہ اس کو اختیارات دے دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں یار بس کرو، اور بھی کسی اور کو بھی باری دو، باری ووٹ دیتے ہیں۔ تو سسٹم ہمارا جو ہے ایک ہی چل سکتا ہے، وہ ہے جمہوریت، اور پاکستان کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو چاروں صوبے ہیں اگر ان کے اندر محرومی کا احساس پیدا کرتے کرتے وہاں بھی صورتحال ہم قتل و غارت تک لے جائیں گے۔ بلوچستان کے اندر آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں، کتوں کے آگے ان کی ناشیں پھینک دی گئی۔ یہ باتیں کریں گے تو لگے گا کہ یار یہ تو پاکستان کے مخالفت کے اندر بات کر رہا ہے۔ عطا اللہ مینگل کا بیٹا یا اختر کا بھائی، اس کو کتے کھا رہے تھے، ضیاء الحق سے جو اس کو جب پکڑا گیا تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے اس کو تو کتے کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں گے کہ وہاں کشمیر میں یہ گیا تھا۔ کہاں وہ وہاں کا بلوچ کشمیر میں کیا تو وہاں مارا گیا۔ تو یہ آج نہیں کر رہے ہم اپنے ان چھوٹے، یہ ان کی مرضی ہے، ہمت ہے بلکہ وہاں کی قیادت کی کہ جس کے بھائی کو کتے کھا رہے ہوں اسی فوج کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں۔ شاید میں تو نہ بیٹھوں اگر میرے بھائی کو کتوں کے آگے ڈال دیں، کیوں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہاں پہ وہ جو ہے تو اللہ مینگل وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان کا، جب الگ ہو گیا بنگلہ دیش انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا یہ بھی الگ کر لو، دیکھو بلوچستان کا نام میں پاکستان رکھوں گا، نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ اور اردو زبان پہلے اس نے کہا بلوچستان میں کہ ہمارا صوبے کی جو ہے زبان اردو ہوگی۔ پنجاب نے تو آج تک نہیں کہا اردو ہوگی۔ یہ ایک دردناک منظر ہے۔ سر یہ دردناک کہانی جو ہے جو 70 سالہ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو بھٹو سے لے کے اور نواز شریف تک تقریباً سارے ہی انہی کی کنسنٹ سے آتے ہیں۔ تو اس میں سیاستدان بھی تو خود قصوروار ہیں، جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں وہ ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ پھر بھاگ کے جو ہے نا وہ گود میں بیٹھ جاتے ہیں، جب وہ گود سے نکالتے ہیں تو پھر وہ گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ بتائیں یہ جتنے سیاستدان پیدا کیے ہیں، جتنے بھٹو صاحب سے لے کے میرے تک سب تک، وہ کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ۔ تو اب سیاستدان کو تو گالی جب دیں جو اس سے پہلے جب مارشل لاء نہیں لگا تھا، حسین شہید سہروردی جو ہے وزیر اعظم بن رہا تھا، مولوی فضل حق جو ہے وہ یونائٹڈ بنگال کا دونوں کا وزیر اعظم تھا۔ ہم نے کیا حشر کیا ان کا؟ جو شیر بنگال تھا مولوی کے فضل حق، نازم الدین صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ بنگال کا وہ وزیر اعظم تھا۔ حسین شہید سہروردی کلکتہ کا میئر تھا، کلکتہ ان کے اکثریت جو تھی مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے کلکتہ چھین لیں گے، وہ سمجھتے تھے کلکتہ جو ہے وہ بنگالیوں کے لیے مکہ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم اس مکے کو بھی چھوڑ دیں گے، ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ وہ تھے پولیٹیشین، چودھری محمد علی تک کسی حد تک، لیکن انہوں نے بھی یہاں پہ جو کانسٹیٹیوشن دیا 1956 کا، ان کے 7 ووٹ ہوں گے تو ہمارے 5 ہوں گے،
گنے ان کے بھی 5 جائیں گے. ہم نے کسی کو ساتھ بٹھایا نہیں. سیاستدان جو آتا ہے تھوڑا سا گرو کرتا ہے, جب گرو کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ. بھائی مجھے بتائیں, چلے نواز شریف سیاستدان تھا؟ نہیں تھا. مجھ سے آ کے پوچھتا تھا کہ میں کیڑی پارٹی جاواں جی جدھر تھی جانا ہے. میں اس سے, اب وہ بھی موجود ہے, شہباز شریف صاحب بھی موجود ہے, چل کے آ کے مجھے کہتے تھے لاہور میں کہ آپ جس پارٹی میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے. لیکن وہ کاروباری تھے, سیاستدان نہیں تھے. سیاستدان یہ بناتے ہیں. اب تو اپنا یہ جہانگیر ترین صاحب سیاستدان تو نہیں ہے, پوری پارٹی بنا کے کھڑی کر دی ہے. دکان سے اٹھتے ہیں, کاروبار سے اٹھتے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کو اب پھر کہتے ہیں دیکھیے جی سیاستدانوں کا قصور بہت ہے. بھائی جہنم میں جائیں یہ سارے سیاستدان, یہ سیاستدان ہے نہیں. دیکھیے پہلی جماعت چوتھی جماعت سے میں سیاست میں ہوں, اس کے باوجود میں اپنا گناہ مانتا ہوں کہ میں 1 سال کے لیے الیکشن کے لیے اس نے کہا تھا, میں کیوں کیا. یہ کیوں نہیں کہتے, معافی کیوں نہیں مانگتے اپنی قوم سے. وہ کہتے ہیں ہم تو قبلہ اولم ہے, وہ دوسرا قبلہ دوم ہے, تیسرا قبلہ سوم ہے. کتنے قبلے اکٹھے کریں گے, کہاں کریں گے. تو یہ سیاستدان نہیں ہے. اگر سیاستدان ہو, آج میں آپ کو بتاؤں یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں, ان میں مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا سیاستدان ہے, لیکن اس کی زندگی پہ بھی 4 دفعہ تو حملے ہو چکے ہیں. ان کا آج یہ کھڑے ہو کے مطالبہ کریں کہ ہم نے جمہوریت چلے گی جب کہ ہمیں تمام سیاستدانوں کو آپ برابری کے مواقع دیں گے. اور ہمارا مطالبہ ہے سب سے پہلے عمران خان کو رہا کرو. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری 9 مئی ہے, اور 9 مئی کا حشر جو آپ نے خود کیا ہوا ہے, میں نام لینا شروع کروں گا جو ان کی FIR میں ہے, جس کا ذکر چیف آپ کا کرتا ہے تقریر کے اندر. وہ تو سب کو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ تو کہ پابندی ہے. آپ کی بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی کو آئی ہے یا وہ اوپر سے چلی گئی؟ 9 مئی کے اندر الزام کیا ہے؟ FIR ہے. تو 9 مئی سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا. 9 مئی ہم نے تو اس کی ایک تقدیس کی, ہمارا مقدس ستارہ ہے. انہوں نے کہا 9 مئی, ہم بھی کہتے ہیں جو 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے تو 9 مئی جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ ملوث بھی ہے, اس کو کہا آ جاؤ تم نے معافی مانگ لیے, لڑو الیکشن. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی ایک تو بات ہو نا. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی کے بعد چلو باقی وہ سارے سیاستدان جو ہیں جس نے معافی مانگ لی, کروڑوں روپے, اربوں روپے, کھربوں روپے کہ ان پہ الزام آتے تھے, معاف ہو گئے. یار یہ تو نہیں ہوتا, یہ تو حکومت نہیں ہوتی. چونکہ فوج ہے, وہ جس کو چاہے مالک ہے اس ملک کی, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے نہ کرے. بھائی 9 مئی کے اوپر جنہوں نے کیا ہے ان پہ مقدمہ چلاؤ, آگے پیچھے کیا باتیں کرنی. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم اس کو اب اہمیت دے کے آگے نہیں لانا چاہتے. اس کے اوپر انہوں نے کسی کو بخشا نہیں ہے. کہاں یہ بات کرنے کے قابل ہیں؟ ہماری جو یہ فوجی چنٹا ہے نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹھ سکتے ہیں 10 سے 15 سال حکومت باقاعدہ چلا سکتے ہیں. جو ہمارے سیاستدان ہیں کیونکہ انہیں کے بنائے ہوئے ہیں, ان کے اندر سخت بھی ابھی نہیں آ رہی. بڑے سے بڑا ہو جو سیاستدان, کوئی بولے گا نہیں. اب میں بولا ہوں
پوری زندگی میرا حشر کیا کیا انہوں نے، آپ سارے گواہ ہیں. مجھے اس میں ملتان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں چھوڑی میرے لیے. آج بھی میں آ رہا تھا، میں نے کہا میں شاہ زیب صاحب نے کہا ان کی پوری گلی ہم نے روکی ہوئی ہے ایک فنکشن کر کے. مجھے اس کا بھی افسوس ہو رہا ہے، مجھے تو آپ کے پریس کلب تک آج تک جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کا فل کرایہ بھی دوں، مجھے وہاں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے تو ابھی جو کاغذات منظور ہونے تھے میں تو اس مراحل سے گزرا ہوں. جیسے میں تو پچھلے الیکشن میں ابھی آپ کے سامنے ہے ابراہیم جو ہے اپنا ابراہیم خان، اس کے کاغذ کیوں مسترد کیے ہیں؟ کیوں مسترد کیے ہیں؟ کہ اس کے وہ نادہندہ ہے. پچھلے الیکشن میں وہ دہندہ تھا، 3 آدمی تھے، تینوں نادہندہ تھے، وہ اڑ گئے ان کے کاغذات. ایک کا نام تھا عزت محب جناب یوسف رضا گیلانی، 32.5 کروڑ ان کی زوجہ محترمہ تھے، وہ انہوں نے جو تھا پریزائڈنگ افیسر اس نے اس کو اڑا دیا. جاوید علی شاہ کے 4.5 کروڑ کا نادہندہ اس کو اڑا دیا. ابراہیم اس وقت بھی 60 کروڑ کا نادہندہ اس کی بھی اڑا دیا. پھر ایک ہی کاغذ منظور ہوئے، وہ تھے جاوید ہاشمی کے. میں بلا مقابلہ وزیر اپنا MNA بن گیا تھا 2018 کے الیکشن میں. کانوں کان خبر نہیں آنے دی، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور اگر آج میں کہتا ہوں چاہ کے دیکھو ابراہیم کیوں نہیں لڑ رہا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب رستے وہ بند کرتے ہیں تو آپ کے دوست بھی آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں. سر اگر 8 فروری کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا سیٹ اپ؟ یہی کاکڑ کوئی صاحب یہ رہیں گے نگران سیٹ اپ، یا کچھ اور ہوگا، کوئی قومی حکومت؟ میں بلکہ یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک حالات کو کنٹرول کر لیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج نے یا ہمارے کمانڈر چیف نے. وہ 8 مئی کو کرا بھی دیں الیکشن تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہاں پہ بھی کاکڑ کا بھائی ہوگا MNA کوئی. لیکن میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کا کنٹرول ہو گیا ہے. حتیٰ کہ آپ نے سب سے جو طاقتور فورس ایمرج کی تھی جمہوری، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اڑا دیں گے جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ ان کے جھانسے میں آ چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو وقتی طور بھی صحیح اور ایک طریقہ کا عضو معطل بنا لیا ہے. تو اب وہ کرائیں یا نہ کرائیں فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اب بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کس کو کہاں پہ کر سکتے ہیں. سیٹنگ ہو چکی ہے تو کیا حرج ہے، کرا دیں الیکشن. لیکن اگر دیکھیں گے الیکشن ہونے کے بعد وہاں مسائل پیدا کر سکتے ہیں سیاستدان، تو پھر کہیں گے نہ کرو، 1 سال کے لیے ملتوی کر دو. تو یہ کوئی اب یہ کہتے ہیں انتخاب ہونا نہ ہونا، یہ بالکل ریلیٹو ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا. سر یہ بتا دیجیے کہ جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی بنا لی، ان کو سر لودھرا میں 2 اپنے اور ایک اور کینڈیڈیٹ ملا اور ملتان میں بھی ایک کینڈیڈیٹ وہ خود ہے. تو ابھی آپ بتائیے گا ٹوٹل انہوں نے جنوبی پنجاب میں 12 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس وقت تک ان سے بن پائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس پارٹی کا مستقبل ہوگا اور یہاں ملتان سے بھی وہ الیکشن میں حصہ لے؟ نہیں، میں دیکھیے میں کسی کو اللہ کرے مستقبل ان کا اور روشن ہو جائے، لیکن جنہوں نے بنائی ہے جہانگیر ترین صاحب کا خواب بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں نے پارٹی بنانی ہے، نہ انہوں نے بنائی ہے. جنہوں نے بنائی ہے ان سے پوچھو، کمشنر ملتان سے جا کے پوچھو. لوگوں کو بلا کے کہتا ہے ادھر ووٹ دو، ادھر نہ دو، ادھر دو. یار یہ
دور تو یہ آیا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوگا کل کو یہ کمشنر بلا بلا کے ووٹ اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے. سر اگر حلقے کی عوام نے آپ کو ہمیشہ کی طرح محبت سے نوازا اور آپ کامیاب ہو گئے تو کس کو سپورٹ کریں گے پارلیمنٹ جا کے؟ نواز شریف؟ میں ان اصولوں کو سپورٹ کروں گا جس کے لیے میں نے اپنے 60 ایئرس جو اصولوں پہ کھڑا رہا ہوں. اس میں اگر عمران کا کے لوگ بھی غلط کریں گے تو میں کہہ دیتا ہوں. میں نواز شریف صاحب کے بھی کہہ دیتا ہوں. میں وہ اسی بات کو کہنے کے لیے تو الیکشن لڑ رہا ہوں. 74 سال میری عمر ہو گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب مجھ سے 2 مہینے چھوٹے ہیں. تو میں اپنا باقی کچھ مجھ سے بڑے بھی سیاستدان ہیں جو جب موجود ہیں. مجھے بیماریوں نے گھیر لیا لیکن اس کے باوجود میں ہر انتخاب لڑا ہے. میں بلا مقابلہ ہو گیا انہیں آپ کے 2018 کا. تو اس لیے میں اپنا رول جو ہے وہاں پہ بھی میں یہی رکھوں گا کہ جمہوریت جب تک پاکستان میں نہیں آتی آپ مل کے سیاستدان ان کو کہوں گا کہ مل کے بیٹھو. حکومت کا حصہ بنیں گے یا پوزیشن میں رہیں گے؟ نہیں میں حکومت کا تو لا حول ولا قوت الا باللہ. میں دیکھیں آپ نے پھر چھیڑا ہے. میں نے ملتان کے اندر ایک سیکنڈ میں نے ملتان کے اندر جتنے اس ملتان کو ترقی دی ہے آپ کو لوگوں کو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. ایئرپورٹ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یوسف زاد صاحب 8 سال بعد بنے. 1999 میں اس کا افتتاح ہو گیا. جہاز چل پڑے. نام بھی ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھا گیا. وہ آن گوئنگ پروجیکٹ تھا. وہ ایک حکومت کے اندر مکمل بھی نہیں ہوتا. پھر پرویز مشرف نے بھی 2 ارب روپے دیے. آن گوئنگ پروجیکٹ تھا. پھر سباق سے ہماری خوش قسمتی تھی ہمارا وزیر اعظم اس شہر کا ہو گیا. وہ اس کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا لیکن بنیادی طور پہ اس کو بنوایا میں نے. کسی آدمی نے کسی تنظیم نے کسی تاجروں کی تنظیم نے انٹرنیشنل کا سوچتے ہی نہیں تھے. شکل بدل دی میں نے پاکستان ملتان کی. 5 یونیورسٹیاں میں نے بنائی. اب کچھ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا میرا بڑا عزیز ہے رانا محمود حسن. اور بھائی ہر پروجیکٹ میں نے اسی حلقے کے اندر کرایا ہے. 4-5 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. میں نے 7 کالجز لڑکیوں کے 5 کالجز. پھر آپ کو یہ کڈنی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ GHO کا بنایا ہوا تھا. کڈنی کا ہے نہیں لیکن میں جگہ نہیں جہاں ملتی تھی وہاں جا کے بنا دیا. کارڈیالوجی ہم نے بنایا. اس کا پروجیکٹ وہ پاس کرا کے پیسے رکھ لیے. جب بننا تھا میں یہاں نہیں بنانا چاہتا تھا. انہوں نے ایک کوٹھی میں بنا کے بند کر دیا. اس کا دوبارہ حصہ لینے کے لیے نواز شریف سے یہاں میں نے وہاں لکھوایا پٹواری اور تحصیلدار سے بلا کے جو آپ کے پریس کلب کے پیچھے کا علاقہ ہے. آپ کے سامنے یہ ہوا ہے. ایک ایک چیز کے اندر میں نے جان ڈالی ہے. چونکہ ہمارے شیخ رشید صاحب سے پہلے ان کے 2 بیٹے تھے. تینوں MLA تھے. ڈوگر صاحبان تھے. وہ ان پروجیکٹس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. اور شامو صاحب اور اپنا یوسف گیلانی صاحب سکندر بوسن وہ تحصیل کے اندر کی ان کے حلقے تھے. وہ جو کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ وہاں کرتے تھے. شہر میں انہوں نے ایک پروجیکٹ لے کے نہیں آئے. حتیٰ کہ آپ کی یہ فلائی اوور ابھی ان سے پوچھے یہ فلائی اوور ہم نے پروجیکٹ بنا کے کہا دیا وزیر اعظم تھے اس وقت یوسف گیلانی صاحب. انہوں نے کہا جی میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میں اسی شہر کا وزیر اعظم ہوں. اس کو میں نے منظور کرایا. ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھیں گے. میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی جنگیں لڑی ہیں یہاں کے لیے زبردستی قبضے کرائے سرکاری زمینوں پر تاکہ وہاں اچھا پھر 14 کالجز میں نے بنائے. اس لیے میں آپ یہ بات جو فرما رہے ہیں یہ میرا رول جو ہے
अपोजिशन में रह के भी मैं ये सब कुछ करा चुका हूँ। अफगानी पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान को क्या हुआ कि फ्यूचर नहीं, मुझे तो जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, अगर वो उनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा नहीं समझ रहा मैं, लेकिन ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान या सारे सियासतदान, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमें उसका साथ देना चाहिए। एक आदमी को आप जेल में डाल के, कोई केस भी नहीं है, कोई एक केस शुरू तो कर बैठे, सजा तो दे देते किसी में। ये कोई तरीका नहीं है। उसका मुस्तकबिल तो हो ना हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे अजीज है। इमरान खान को तो ये बेशक हो सकता है वो सजा भी दे दें, शामूद साहब को भी सजा मिलेगी। अब आपके शहर का है यार शामूद, हम उसका मैंने मुझे सवाल ही भी नहीं करते। जो खड़ा है, स्टैंड लेके खड़ा है, जेल में एक रात भी अपनी मर्जी से कोई नहीं रह सकता, और वो तो कभी गए ही नहीं। उसके साथ जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। इस हुकूमत ने जो मौजूद है ताकत में, इन्होंने जितनी ज्यादतियाँ की हैं, जुल्म किया है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा टॉर्चर मैंने फेस किया हुआ है। मुझे तो मुल्तान में बर्फ़ की सिलों पे, लाहौर से मैं आया था, पकड़ के सुला दिया उन्हें जनवरी की रात में। मेरे सारे कपड़े उतारे, मेरी टाई, मेरे सारा अंडरवियर, और फिर उस बर्फ़ के ब्लॉक पे ऊपर हथकड़ियाँ लगा के फिर सुलाया हुआ था। जनवरी का मौसम था। मैंने सिविल हुकूमतों का तशद्दुद भी देखा है। भुट्टो साहब के दौर में भी तशद्दुद हुआ। अब शहबाज शरीफ ने हमारा वहाँ का न मसला न कुछ न, वो जो मेरे अजीज़ों के पास 100 साल से पहले ज़मीन थी, वो इन्होंने वहीद अलई साहब को जाके वो छीन ली। किसी ने मुझे बख्शा नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में 17 करोड़ का मेरा जो है, नहीं जी मेरा जाल तो वो तो फूटी कौड़ी है। जो आप चूँकि समझते नहीं है ना, उन्होंने भी उसी को हाईलाइट किया। भाई मेरा चला गया उसके अंदर कंट्रोल शेड, 3 करोड़ कंट्रोल शेड, 1 करोड़ कंट्रोल शेड जो है वो 5 करोड़ का बना हुआ था। मेरी कैटन फैक्ट्री को उड़ा दिया। मेरी वहाँ पे लेबर कॉलोनी थी, वहाँ मेरे अपनी जो जहाँ मैं इलेक्शन लड़ता था, हम एक घर बनाया हुआ था 3 कमरों का, बेडरूम का। अभी तक वो सारा, ये अफसोसनाक बात है आपके लिए, आप जरा से गिला भी करो, वो सामान वैसे का वैसा 12 एकड़ में वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो छोटा सा गज़ल आपको नजर आएगा, अभी जाके देखे उसको। लेकिन मुझे कोई गिला नहीं। मैं कहता हूँ ये इमरान, उसी वक्त भी मैंने कहा इमरान खान ने नहीं किया, ये जनरल बाजवा ने किया है, जनरल हमीद ने किया है। मेरा तो जनरल बाजवा आज भी वहीं खड़ा है। मेरा नवाज शरीफ का जनरल बाजवा और इमरान खान का जनरल बाजवा बदल गया। इन्होंने तो उसको एक्सटेंशन दे दी सारे हमारे सियासतदानों ने। तो मेरी जंग क्या पित्ती, क्या मैं पिद्दी का छोड़ रहा, मैं फौज के साथ लड़ रहा हूँ। हंसी नहीं आएगी अब वाकई सर, लेकिन वो मेरे खून का हिस्सा है कि जहाँ ज्यादती हो रही हो, जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो, मैंने स्टैंड लेना है। चाय तो